السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرو بن عاص گھوڑے پر سوار تھے۔ انہوں نے گھوڑے کا رخ موڑا اور قبطیوں کے ہجوم کے سامنے جا رکے۔ میں نے تمہیں اپنے لشکر کے 3 روپ دکھا دیے ہیں۔ عمرو بن عاص نے قبطیوں سے خطاب کیا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑا مہذب اور میرے اور اس لشکر کو جنگلی اور بدتمیز سمجھتے ہو۔ میں نے وہ سارے طعنے سنے ہیں جو تم نے مجاہدین کو دیے ہیں۔ یہ بہت بڑی بد تہذیبی ہے کہ دوسروں کو بد تہذیب کہا جائے۔ وہ یہی مجاہدین تھے جن کے ساتھ تم نے کھانا کھایا اور جن کے اڑتے شوربے کے چھینٹے تم پر پڑے تھے، اور انہوں نے تمہارے خیال کے مطابق غیر شائستگی سے کھانا کھایا تھا۔ میں تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ اس طرح کھائے جس طرح جنگ کے دوران کھانا کھایا جاتا ہے۔ میدان جنگ میں یہ کیسے سلیقے اور شائستگی کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے سامنے اس سے کہیں زیادہ بڑا مقصد ہوتا ہے۔ اس وقت انہیں کھانے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر کھاتے ہیں تو اس طرح جلد بازی میں کھا کر اپنے اس فرض کی ادائیگی میں گم ہو جاتے ہیں جو اللہ نے انہیں سونپا ہے۔ میرے قبطی بھائیوں، پھر میں نے تمہیں ان کا وہ روپ دکھایا جس میں شائستگی بھی ہے، سلیقہ بھی اور تہذیب بھی۔ انہیں صرف اتنا کہنا تھا کہ اب تم میدان جنگ میں نہیں، اس لیے کھانا اس طرح کھانا جس طرح امن کے وقت کھایا جاتا ہے، اور یہ خیال رکھنا کہ تمہارے کھانے پر کچھ مہمان بھی ہوں گے۔ تم نے ان کا یہ روپ بھی دیکھ لیا ہے، اور تم حیران ہوتے رہے ہو کہ یہ تو وہی ہیں، لیکن ایک دن میں ہی اتنے تہذیب یافتہ کس طرح ہو گئے ہیں۔ انہیں کسی نے بھی نہیں کہا کہ تہذیب کا خیال رکھنا، یہ ہیں ہی تہذیب یافتہ۔ اپنے گھروں میں یہ اسی طرح کھانا کھایا کرتے ہیں۔ پھر میں نے تمہیں ان کا تیسرا روپ دکھایا ہے۔ میں جانتا ہوں تم انہیں غیر تربیت یافتہ ہجوم سمجھتے ہو جو صرف لڑنا جانتے ہیں۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے نظم و نسق کا کیا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ نظم و نسق اور اپنے سالاروں کے اشاروں پر چلنا ان کی فطرت میں شامل ہے۔ یا جب ایک لشکر کی صورت میں اکٹھے ہوتے ہیں تو اپنی انفرادیت اپنے امیر یا سالار کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اسلام کے حکم اور اصول کے مطابق اگر ان میں سے 3-4 یا کچھ زیادہ اپنے لشکر سے الگ ہو جائیں تو ایک ساتھی کو اپنا امیر جماعت بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں ان کے یہ تینوں روپ اس لیے دکھائے ہیں کہ تم انہیں گنوار اور اجڑ بدو نہ سمجھتے ہو، اور اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا نہ کرو کہ تم ان کے خلاف نفرت پھیلا کر اپنے لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کر لو گے، تو یہ مجاہدین تمہارے آگے بے بس ہو جائیں گے۔ ان کے ساتھ شرافت اور شائستگی سے رہو گے تو یہ تمہاری قدر کریں گے، کیونکہ شرافت اور شائستگی ان کی فطرت میں شامل ہے۔ اور اگر تم کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر انہیں جنگلی اور پسماندہ سمجھ کر منمانی کرو گے تو جس طرح انہوں نے تمہارے کپڑوں پر شوربے کے چھینٹے پھینکے تھے، اسی طرح تمہارے کپڑے تمہارے ہی خون سے لال کر دیں گے۔ سوچ لو تمہیں کون سی صورت بہتر لگتی ہے۔ یہ واقعہ لکھنے والے تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص کا یہ طریقہ کار اور یہ انداز بیشتر قبطی عیسائیوں کو اتنا اچھا لگا کہ ان کے ایک خاص بڑے گروہ نے اسلام قبول کر لیا، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس انداز نمائش میں ایک طنز اور اپنی توہین محسوس کی۔ اے قبطیوں، اپنی توہین سمجھنے والے قبطی عیسائیوں نے کہا، عربوں نے تمہیں اپنی ٹھوکر پر رکھا ہے۔ تاریخ میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ کسی لیڈر قسم کے قبطی نے کہا، عربی مسلمان قوم وہ ہے
جس قوم کو کوئی مفلوج اور مغلوب نہیں کر سکتا، آج اس قوم نے تمہیں اپنے قدموں تلے مسل ڈالا ہے۔ تاریخ میں یہ بھی آیا ہے کہ ان آوازوں پر قبطی عیسائیوں نے دھیان نہ دیا۔ ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان کا جزیہ عمرو بن عاص نے وہیں معاف کر دیا، اور ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا کہ آج سے انہیں مسلمانوں کے مساوی حقوق دے دیے گئے ہیں۔ تاریخ قائم کرتی ہے کہ عمرو بن عاص نے یہ انوکھی اور دلچسپ کارروائی کر کے قبطی عیسائیوں کو ایسا متاثر کیا کہ وہ پوری طرح مسلمانوں کے وفادار ہو گئے۔ عمرو بن عاص ایسے ہی کامیابی حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ جب امیر المومنین کی طرف سے منظوری آ جائے کہ سکندریہ کی طرف پیش قدمی کرو تو عمرو بن عاص اطمینان سے اسکندریہ کو روانہ ہو جائیں، پیچھے بدامنی اور بغاوت کا خطرہ نہ رہے۔ محاذوں کے سپہ سالار جب امیر المومنین کو اپنے اپنے محاذ کی صورتحال لکھ کر بھیجتے تھے تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات بھی لکھ دیتے تھے۔ اگر نہ لکھے تو پیغامات لے جانے والے قاصد خود چھوٹے چھوٹے واقعات سنا دیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ امیر المومنین حضرت عمر تک پہنچ گیا۔ انہوں نے تاریخ کے مطابق یوں اظہار خیال کیا: خدا کی قسم، ابن عاص کی جگہ ٹھنڈی اور نرم ہوتی ہے، اس میں ہیجانی کیفیت پیدا نہیں ہونے دیتا۔ دوسرے لڑنے والے تلوار سے لڑتے ہیں لیکن ابن عاص کی زبان تلوار سے زیادہ کام کرتی ہے۔ صرف سپہ سالار عمرو بن عاص ہی نہیں تھے جنہیں امیر المومنین کی منظوری کا انتظار تھا، بلکہ تمام تر لشکر اسکندریہ کی طرف پیش قدمی کے لیے بےتاب ہوا جا رہا تھا۔ کہ لشکر مسلسل لڑائیاں لڑتا چلا آ رہا تھا۔ اسے صرف ایک بار کمک ملی تھی، اس کے بعد ایک آدمی کا بھی اس میں اضافہ نہیں ہوا تھا۔ اضافہ تو دور کی بات تھی، شہیدوں اور شدید زخمیوں کی وجہ سے لشکر تعداد اچھی خاصی کم ہو گئی تھی۔ ان حالات میں اس لشکر کو جسمانی طور پر تھکن سے ٹوٹ پھوٹ جانا چاہیے تھا، لیکن اسلام کے ان شہدائیوں کے جذبے اور حوصلے میں عجیب و غریب سی تازگی آتی جا رہی تھی۔ ابن عبد الحکم لکھتا ہے کہ بابلیون کی فتح نے مجاہدین کے جسموں میں جیسے بجلیوں کی سی طاقت پیدا کر دی تھی۔ یہ دراصل ایمان کی تازگی اور پختگی تھی۔ ان مجاہدین نے اپنے جسموں کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا اور وہ روحانی قوت سے لڑ رہے تھے۔ بابلیون پر الغاز سے پہلے وہ توقع رکھتے ہی نہیں تھے کہ وہ بابلیون جیسا ناقابل تسخیر قلعہ سر کر لیں گے۔ بابلیون بلا شک و شبہ ناقابل تسخیر تھا، مجاہدین نے یہ سر کر لیا۔ یہ تو ان کا ایمان تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں اور اللہ انہیں مدد دے رہا ہے، لیکن اب وہ اس یقین سے سرشار ہوئے جا رہے تھے کہ ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور وہ کفر پر غالب آئیں گے۔ کچھ مجاہدین ایسے تھے جو صرف اللہ اور اسلام کو پہچانتے تھے لیکن سوچوں کی گہرائی میں جانے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ انہیں سالاروں نے بتایا تھا کہ مسلمان کا دشمن دراصل اسلام کا دشمن ہے اور اسلام کا دشمن ہر مسلمان کا دشمن ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں کیوں نہ ہو، اور یہ بھی کہ اللہ کا فرمان ہے کہ تم اسلام کے دشمنوں کے خلاف ہتھیار لے کر نکلو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ بابلیون کی فتح ایک شہر کی فتح نہ تھی۔ مجاہدین جوں اس علاقے کی تاریخ اور ثقافت کی قدیم کہانیاں سنتے جاتے تھے، ان کے دلوں میں بابلیون کی فتح کی اہمیت بڑھتی جاتی تھی۔ یہ فرعونوں کا ایک بڑا شہر تھا۔ اس شہر کے ارد گرد فرعونوں کے زمانے کے جو کھنڈرات تھے ان میں بھی ایک طرح کی عظمت اور شان و شوکت تھی۔ یہ کھنڈرات صرف فرعونوں کی ہی یاد نہیں دلاتے تھے بلکہ یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ یہ قدیم انسانی تہذیب کے آثار ہیں۔ مجاہدین تب یہ سوچتے تھے کہ یہ ان فرعونوں کے دور کے آثار تھے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا
اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں ہی رہیں گے اور لوگ ان کے آگے سجدے کرتے رہیں گے۔ مجاہدین فخر محسوس کرتے تھے کہ اللہ نے انہیں سعادت عطا فرمائی ہے کہ فرعونوں کی اس سرزمین پر دین اسلام کا پرچم گاڑیں اور لوگوں کے دلوں کو اللہ کے نور سے منور کر دیں۔ عظمت رفتہ کے ان آثار کے گرد و پیش پھیلے ہوئے وسیع و عریض سبزہ زار تھے جنہوں نے عرب کے ان مجاہدین کو مخمور سا کر دیا۔ ایسے سبزہ زار عراق اور شام میں بھی تھے، لیکن مصر کے اس قدرتی حسن میں کوئی اور ہی بات تھی۔ ان سبزہ زاروں میں قبل از مسیح کے صدیوں پرانی تہذیب جیسے اب بھی نظر آ رہی تھی، اور کبھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ علاقہ اس تہذیب و تمدن کا مدفن ہو اور اس پر اللہ نے یہ سبزہ اگا دیا ہو۔ اس لیے نہیں کہ وہ تہذیب و تمدن اللہ کو عزیز تھا، بلکہ اس لیے کہ لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ بعض کھنڈرات خاموش زبان میں بتاتے تھے کہ کبھی وہ کیا ہوا کرتے تھے اور ان کی کیا شان و شوکت تھی۔ ان کی دیواروں پر اس دور کے کاریگروں نے خاکے اور تصویریں کندہ کر دی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ دیویوں اور دیوتاؤں کی شبیہیں ہیں جنہیں اس دور کے لوگ معبود سمجھتے تھے، اور یہ ان کی عبادت گاہیں تھیں۔ میرے دوستوں، میرے ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا۔